مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرتوں کی چاہ ہی نہیں کرتے۔ اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو، تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ ابھی تمہیں لگے گا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا، مگر وقت کے ساتھ اللہ نے ہر زخم بھر دینا ہے۔ ابھی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، اللہ نے اسی سے تمہارے لیے ممکن کا راستہ بنا دینا ہے۔ تمہارے ایک دیدار کے لیے 7ویں سے پہلے آسمان پہ آنے والا اللہ تمہاری رضا تمہیں دینے سے انکاری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دکھ صرف امتحان ہے تمہارا، اس کے بعد آزمائش کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اس درد سے گزرنے کے بعد تمہارے لیے انتظار کرتا ہوا کون کا معجزہ ہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اسی کی جانب اٹھے رہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے۔ توکل رکھو، قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ کچھ تو اثر ہے تمہاری چاہ میں جو اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ کوئی تو بات ہے تم میں جو اس نے تمہاری آواز سننے کے لیے وقت بنایا ہے۔ کوئی تو مصلحت ہے جو اللہ تمہارا دل بدلنے نہیں دے رہا۔ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ سکا تو کوئی تو حکمت ہے جو اللہ نے تمہیں اب تک اسی دعا پہ اٹکا رکھا ہے۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے، پھر جس کے پورے ہونے کی امید تک نہیں ہوتی، وہ کہانی بھی ایک کن سے مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دعائیں بھی تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں جنہیں تم نے کئی عرصے پہلے ناممکن سمجھ کر بھلا دیا ہوتا ہے۔ پھر تم ان چیزوں کو مانگتے ہوئے رکتے نہیں ہو، پھر تم سجدے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ وہ جب قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے تو وہ تمہارے صبر کرنے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ ان چیزوں کے ہونے میں وقتی رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چیزیں اللہ پھر تمہیں کبھی واپس نہیں دیتا۔ بس پھر صبر کا حق ادا ہو جاتا ہے اور دیری ہی معجزوں میں بدل دی جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ جب تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو وہ تمہارے حصے میں اس انتظار کا کوئی نہ کوئی صلہ بھی لکھ دیتا ہے۔ دیری اللہ کا انکار نہیں، قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعاؤں میں بڑی مشقت لگتی ہے اور اللہ کی جانب سے تاخیر اسی مشقت کی آزمائش ہوتی ہے۔ جسے جوڑنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہو، اسے تم لاکھ کوششوں کے بعد بھی نہیں توڑ سکتے۔ جب ہونے کے ذریعے عرش والا بھیجتا ہے تب فرش والوں کے ارادے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ عبادات ہار سکتی ہیں مگر تڑپ نہیں۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ تم منزلوں کے بادشاہ کو ساتھی بناؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے بے درد راستے فتح ہوتے ہیں۔ تم لکیریں بنانے والے پہ بھروسہ تو کرو، پھر دیکھو کیسے لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں۔ جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے۔ اللہ بھیج دیتا ہے اپنی مدد نامعلوم ذریعوں سے۔ جب غم کے مارے سر سجدوں سے نہیں اٹھتے، کیسے محدود کر لی ہے تم نے اس کی قدرتیں۔ وہ کن کہہ دے تو یہ دو جہاں مل کر بھی اسے نہیں روک سکتے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہارا گمان ہی تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے۔ مایوس خیال رکھنے والوں کے لیے تم معجزے نہیں ہوتے۔ وہ بڑا رحیم ہے، اتنا رحیم کہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد تمہارے لیے قبولیت نہ ہو۔
پھر اختتام میں وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پہ ہی رکھ دیتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ زندگی کی یہ ٹھوکر بہت لازم تھی تمہیں اللہ کی روبرو کھڑا کرنے کے لیے۔ تمہاری چاہت سے دوری بہت ضروری تھی تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو وہ کن کا سلسلہ بناتا ہی کیوں؟ مقدر نہ بدلتا تو دعاؤں سے تمہیں ملواتا ہی کیوں؟ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، توکل کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، توکل کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، توکل کرو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، توکل کرو جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، توکل کرو جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، توکل کرو جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تو ان کہی دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا کیونکہ اللہ کو موسیٰ کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔